بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی: بہت جلد ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں سے اخراج کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب سے، کیونکہ اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے کی اور تم سے بعد آنے والے زمانے کی، اور تمہارے درمیان کے آپس کے فیصلے ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ یاوہ گوئی نہیں ہے۔ جس نے اس کو تکبر سے ترک کیا، اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی ہدایت تلاش کی تو اللہ اس کو یقیناً گمراہ کرے گا، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ بہت حکمت والا ذکر ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ ہے کہ اس سے خواہشات بے لگام نہیں ہوں گی اور گمراہ نہیں ہوں گی، اور اس میں زبانیں گڑبڑ نہیں کر سکیں گی، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ اس کا تکرار یا اس کی کثرت باسی پن پیدا نہیں کریں گے، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جس نے اس سے کچھ کہا، اس نے سچ کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا، اسے اجر دیا گیا، اور جس نے اس سے فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا تو وہ خود ہی ہدایت پا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب یا تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، قرآن ہی حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ قرآن میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی کے احکام، کائنات کی حقیقت، اس کے آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت، اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق ضروری معلومات دی گئی ہیں، اور یہ سب معلومات آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں۔ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلا کر اس آیت کو اس کی جگہ پر لکھوا دیتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہر رات حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ ہی کی زیر ہدایت اور نگرانی قرآن پاک ضبط تحریر میں آ گیا تھا۔ اس وقت قرآن پاک کھجور کے پتوں، پتھر کی سیلوں اور اونٹ یا بکری کی چوڑی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اجزاء منتشر تھے۔ قرآن پاک بے شمار حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا، لیکن جب حفاظ لڑائیوں میں کثرت سے شہید ہو رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کتابی صورت میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کتابی صورت میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہولت کے لیے عربوں کو اپنے اپنے لہجے اور رسم الخط میں لکھنے اور پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن عہد عثمانی میں اختلاف قرت کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش کے مطابق اصل مسودات مصاحف میں نقل کروائے، کیونکہ اسی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور ایک ایک نسخہ مملکت کے ہر علاقے میں بھیج دیا۔ اس لیے انہیں جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ جو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا وہی آج ہمارے پاس ہے۔ اس میں آج تک کوئی زیر زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ آپ دنیا کے کسی ملک سے بھی قرآن پاک کا نسخہ لے لیں، وہ ویسا ہی ہوگا جو آپ کے پاس ہے۔ یہ بات گینیز بک میں بھی ثابت کی گئی ہے، اور یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ اور اعجاز ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا تھا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
پوری دنیا میں قرآن پاک ہر وقت کہیں نہ کہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اوقات کے فرق کی وجہ سے ہر وقت اذان اور نماز یعنی اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب یہ قرآن پاک پڑھا یا پڑھایا نہ جا رہا ہو۔ پہلی کتب کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے نازل ہوئی تھیں، مگر قرآن پاک ایک عالمگیر کتاب ہے اور یہ تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک کو اطمینان کے ساتھ اور اس پر غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اس کے مقصد اور مدعا پر غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں وہ اس کی حکمت اور نصیحت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور پھر ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی، اے اللہ ہم پر اس قرآن کے ذریعے رحم فرما اور اسے ہمارے حق میں دلیل فرما، آمین ثم آمین۔ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو علم و ہدایت کے لحاظ سے مکمل کتاب ہے۔ یہ حق و باطل، خیر و شر اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات پائے تقریباً 1442 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت سے اب تک دنیا میں ہزاروں انقلابات پیش آئے، لیکن قرآن پاک ایک محفوظ کتاب چلی آ رہی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جس پر ہر طبقہ اور ہر ملک اور ہر عمر کا انسان، مرد ہو یا عورت، آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک اپنے اندر ایک عجیب قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس تاثیر کا نتیجہ ہے کہ اسلام ایک قلیل عرصہ میں دنیا کے تمام گوشوں میں پھیل گیا۔ قرآن پاک ایک عالمگیر کتاب ہے جو اخوت و مساوات کا پیغام دیتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 تک نازل ہوئیں۔ پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ وقت و حالات کے مطابق جاری رہا۔ جب بھی کوئی قرآن پاک کا حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر فرماتے، اس کو فلاں سورہ میں شامل کر دو۔ قرآن پاک کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن پاک کی کل مدت نزول 22 سال 5 ماہ ہے اور آسانی کے لیے اسے کم و بیش 23 سال کی مدت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ اور آخری سورہ ناس ہے۔ قرآن پاک کی طویل سورہ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے آخری وحی میدان عرفات میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، یعنی 86۔ مکی رکوع 356 356 اور مکی آیات 4613 ہیں۔ اور مکی صورتوں کا موضوع توحید، رسالت، آخرت، صبر کی تلقین اور انبیاء کے واقعات ہیں۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مدینہ میں کاتب وحی حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مدنی رکوع 202 اور مدنی آیات 1623 ہیں۔ مدنی صورتوں کا موضوع عبادات، معاشرتی مسائل، جہاد کے مسائل، تعزیرات اور معاشی مسائل ہیں۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اسی لیے یہ سب مضامین اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ قرآن پاک کی کل آیات 6666 ہیں اور کل رکوع 540۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کی تقسیم نہیں کی، یہ بعد میں انسانی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوئی۔ 30 پارے اور 7 منزلیں ہیں۔ پاروں کی تقسیم بھی آپ نے نہیں کی،
یہ بھی انسانی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوئی۔ 30 پارے بنائے کہ ہر روز ایک پارہ پڑھ لیں، اور جو کوئی 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے تو 7 منزلیں بنائیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 19 کا لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی نرم گوئی کرے نصف قرآن پاک کا لفظ ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل اور سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ کو قرآن کی کنجی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، پہلے قرآن پاک پر زیر زبر وغیرہ نہیں تھے، اس لیے پڑھتے ہوئے غلطی کا امکان تھا، تو حجاج بن یوسف نے قرآن پاک میں زیر زبر پیش لگائیں۔ قرآن پاک میں کل زبر 53,223 53,223، زیر 39,582 39,582، اور پیش 8,804 8,804 ہیں۔ قرآن پاک کے کل حروف 3,23,760 3,23,760، اور کل الفاظ 86,430 86,430 ہیں۔ بعض جگہوں پر ان میں جو فرق آتا ہے تو وہ شماریات کے مطابق گنتی کے اصول میں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ انہوں نے تو اس کی مدات 1,771 1771، تشدید یعنی شد 1,274 1274، اور نقطے تک گنے ہیں جو کم و بیش 1,05,684 1,05,684 ہیں۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ 9ویں پارے کی سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اسے سردار آیات بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات نہی 1000، آیات امر 1000، آیات مثال 1000، آیات قصص 1000، آیات تحلیل 250، آیات تحریم 250، آیات تسبیح 100، اور آیات متفرقہ 66 یعنی 66 ہیں۔ قرآن پاک میں 5 ایسی اقوام کا تذکرہ ہے جن پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ وہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت کا ذکر 118 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہر لفظ پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا لفظ 2,697 2697 بار آیا ہے۔ 6 صورتیں انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ وہ سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ محمد، سورہ نوح، سورہ ابراہیم اور سورہ یونس ہیں۔ قرآن پاک میں ویسے تو 37 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں 5 کفار نمرود، فرعون، حامان، قارون اور ابو لہب کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 4 خواتین حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور بلقیس یعنی ملکہ سبا کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 102 یعنی 102 نام ہیں۔ قرآن پاک کو سکون سے ٹھہر ٹھہر کر واضح پڑھنا چاہیے، بے شک تھوڑا پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ابھی سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں اس کے احکامات بجا لانے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔